لیکن بدقسمتی سے نہ اس کا مکھی منتری اس کی پارٹی کا، نہ اس کے منسٹر صاحبان ماسک پہن کے کوٹ رنگا سے واپس آ جاتے ہیں. دس واز اونلی رویندر رینا اینڈ ذوالفقار. جو وہاں جاتے ہیں اس کے بعد وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ میٹر ٹیک اپ کرتے ہیں، ساری تحقیقات گورنمنٹ آف انڈیا اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، تو وہاں پہ جا کے کہیں نہ کہیں ایک سلسلہ تھما. 25-30 دن 35 دن لوگوں کی دکانیں بند رہی. لوگوں نے بینک سے لون اٹھا کے اپنی دکانیں کھولی ہیں، سامان ڈالا ہے. 30-35 دن میں ان کا فائنینشیل لاس ہوا. 30-35 دن میں ان کی دکانوں کے اندر جو سامان تھا وہ چوہوں نے کھایا، خراب ہو گیا. وہاں تو فوٹو سیشن چلا نا جناب. یہاں سے جناب کسی کے والنٹیئر، کسی پارٹی کے ورکر جائیں گے، گھاس اٹھائیں گے، بھینس کے آگے رکھیں گے، فوٹو کھینچیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. پھر ان کو پدم بھوشن چاہیے، کوئی ایوارڈ لینا چاہتے ہیں. میں تھوڑے دنوں میں ہوم منسٹر صاحب سے میں نے ٹائم مانگا ہے، ملوں گا، میں ان سے بھی بات کروں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو پراپر کمپنسیٹ کیا جائے. لیکن ہم تو کریں گے، بٹ اٹ از ناٹ اوور جاب. یہ رسپانسبلٹی کنسرن لوکل ایم ایل اے کی ہے، جو نظر نہیں آتے، لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتے، جو لوگوں کے درد کو نہیں سمجھتے. جموں کشمیر میں 2 ممبر پارلیمنٹ ہیں، 7 لیجسلیٹرز ہیں، لیکن دیوسر میں، کلگام میں، جہاں آپ اننت ناگ میں پہنچے تھے، اس پریوار کے پاس صرف ذوالفقار چودھری ایک کرن بن کے پہنچا. 7 لیجسلیٹر شاید اب ان میں سے کوئی پہنچا ہوگا، لیکن کوئی ممبر پارلیمنٹ وہاں پر نہیں پہنچا. اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ کیونکہ لوگوں کی امیدیں تھی کہ ہماری گجر کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ آواز بلند کریں گے، لیکن آج 50 دن ہو گئے ہیں تقریباً. ایک لیجسلیٹر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ گزشتہ کل گیا ہے، شاید تصویریں بنانے. دیکھیے، بڑی بدقسمتی کی بات ہے، یہ ایک ہیومن ٹریجڈی ہے. جو قاضی کنڈ کے پاس کلگام ڈسٹرکٹ میں جو حادثہ پیش آیا، جس میں 3 بچے شام کو 6:10 پہ غائب ہو جاتے ہیں. ایک کا نام مختار ہے، ایک کا نام ریاض ہے، اور ایک کا نام کچھ اور ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا. 3 نوجوان، ایک کی عمر 19 سال، 18 سال اور 24 سال. جو 24 سال کا لڑکا تھا، اس کی ایک بچی ہے 6 مہینے کی، ریاض نام ہے اس کا، 6 مہینے کی بچی. اور بوڑھے ماں باپ ہیں جن کے 2 ہی بچے تھے اور دونوں کی لاش ملی ہے، اور وہ بھی 40 دن کے بعد ملی ہے. دوسرا ایک بچہ ابھی بھی لاپتہ ہے، جس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں، جوان سال بیوی ہے، بزرگ ماں باپ ہے. اور یہ اس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں، اس قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے ہمیشہ ہندوستان کی سالمیت، ہندوستان کی سرپرستی کو مانا ہے، اپنایا ہے، اور ہندوستان کی انٹیگریٹی پہ پورا اعتماد رکھا ہے. اس کے لیے ان کو بہت ساری قربانیاں بھی دینی پڑی، بہت ساری تکلیفوں کا سامنا بھی کرنا پڑا. لیکن ان کے ساتھ جو ہوا وہ بہت ہی دکھی حادثہ ہے. انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. میں وہاں گیا تھا، میں نے ان سے کنبہ سے بات کی. اس کے بعد میں نے مرکزی سرکار سے اور ریاست میں اعلیٰ حکام سے بھی بات کی ہے. میرے ساتھ بھارتی جنتا پارٹی کے فارمر پریزیڈنٹ رویندر رینا جی گئے تھے. ہم نے اسی دن شام کو واپسی پہ سری نگر میں حکام کے ساتھ اعلیٰ سطح لیول پہ میٹنگ بھی کی اور اس پہ پورا ڈسکس کیا. اور ہماری کوشش ہے کہ قصوروار جو ہے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. حادثہ ہے، تابی سچ کا سچ سامنے آنا چاہیے اور اس کنبے کی مدد کی جائے. اور میں یہ کہ آپ کو یقین دلانا چاہوں گا کہ ہم انشور کریں گے کہ اس کنبے کے ساتھ انصاف ہو، ریہیبلیٹیشن ہو، اس کنبے کو کچھ نہ کچھ معاوضہ ضرور ملے. رہی بات جو دوسرا کوشچن کہا ہے، یہ ہر آدمی کا اپنا ضمیر ہوتا ہے. میں اس پہ کچھ کوشچن نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں گیا تو میں کوئی شو کے لیے نہیں گیا، میں کوئی فوٹو سیشن کے لیے نہیں گیا، میں اپنا ایک درد لے کے گیا تھا. وہ میرے لیے ایک انسانی جذبے کی بنیاد پہ گیا تھا. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے کہ آپ کے بڑھال علاقہ میں 17 لوگوں کی جانیں چلی گئی، ان کا ابھی کوئی حل نہیں ہوا، ان کو ابھی تک کوئی معاوضہ نہیں ملا. تو وہاں پر آپ ہی کے ایم ایل اے وہاں پہ بدل کے کنسٹیچوئنسی کے، وہ بھی دیوسر میں گئے، کلگام میں گئے. کیا اپنے علاقہ کے لوگوں کو انصاف نہیں دے پائے تو وہاں کے دلوا دیں؟ ایک سوال ہے. دیکھیے، میں ریاض صاحب آپ کو ایک بات بتانا چاہوں گا کہ اگر آپ یاد کریں گے تو جب بڑھال کا واقعہ پیش آیا تو ہم نے کافی دیر انتظار کیا.
اور ہم لوگ پہنچے سب سے پہلے وہاں. اس سے پہلے نہ جموں کشمیر کے نائب وزیر اعلیٰ صاحب وہاں گئے، نہ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ صاحب وہاں گئے، نہ وہاں مکھیہ منتری صاحب گئے، نہ وہاں کوئی اعلیٰ سطحی ٹیم گئی، اور نہ وہ نیشنل میڈیا حکام پہ کہیں آیا. یہ ہم لوگ تھے جو وہاں پہنچے. ہم لوگوں نے وہاں کے لوگوں کی بات جو ہے ڈائریکٹلی جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر صاحب کے ساتھ کروائی. ہم لوگوں نے ڈائریکٹلی دلی میں ہوم منسٹر امت شاہ جی کے ساتھ بات کی. ہم لوگوں نے انٹر منسٹریل ٹیم بنائی. ہم لوگوں نے پراپر انویسٹیگیشن کروایا اور کوشش کی کہ حکام کو اور زیادہ اکاؤنٹیبل بنایا جائے، اور تھوڑا سختی کرنی پڑی. اور اللہ کا فضل ہے کہ آج 1.5-2 مہینے ہو گئے، اس کے بعد اموات کا سلسلہ رکا. ہم نے جب سلسلہ شروع کیا، بینگ اے ریسپانسبل اپوزیشن، آئی ایم ناٹ سپوز ٹو بی اکاؤنٹیبل فار دا ایکٹس. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا کنسرنڈ ایم ایل اے. ہی از دا گارڈین آف دا ایریا. ہی از اے فادرلی فگر فار آل آف دا پیپل. وہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے اس کی حیثیت تو بہت بڑی حیثیت ہے. اس شخص کو وہاں کے لوگوں کی ترجمانی کرنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی سے نہ اس کا مکھیہ منتری اس کی پارٹی کا، نہ اس کے منسٹر صاحبان ماسک پہن کے کوٹ رنگا سے واپس آ جاتے ہیں. دس واز اونلی رویندر رینا اینڈ ذوالفقار جو وہاں جاتے ہیں. اس کے بعد وہ گورنمنٹ آف انڈیا کے ساتھ میٹر ٹیک اپ کرتے ہیں، ساری تحقیقات گورنمنٹ آف انڈیا اپنے ہاتھ میں لیتی ہے. تو وہاں پہ جا کے کہیں نہ کہیں ایک سلسلہ تھما. ابھی بھی اس میٹر کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر کچھ بھی اس کے بیچ میں جو ہوگا، اس کے جو پہلو ہیں وہ واپس سامنے آنے چاہیے. تو باقی کیا سرکار کو معاوضہ دینا چاہیے؟ دیکھیے 35 دن لوگوں کی دکانیں بند رہی. لوگوں نے بینک سے لون اٹھا کے اپنی دکانیں کھولی ہیں، سامان ڈالا ہے. 30-35 دن میں ان کا فائنینشیل لاس ہوا. 30-35 دن میں ان کی دکانوں کے اندر جو سامان تھا وہ چوہوں نے کھایا، خراب ہو گیا. ان کا جو لائف سٹاک تھا، کسی کی بھینس مر گئی، کسی کا گھاس ختم ہو گیا. دیکھیے جو گاؤں میں رہنے والا آدمی ہے وہی گاؤں کا درد سمجھ سکتا ہے، وہی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے کہ گاؤں والا جو اسو کا مہینہ ہوتا ہے کتنی محنت کر کے گھاس اکٹھا کرتے ہیں کہ وہ ہمارا پورا سال کا گزارا ہے. وہاں تو فوٹو سیشن چلا نا جناب. یہاں سے جناب کسی کے والنٹیئر، کسی پارٹی کے ورکر جائیں گے، گھاس اٹھائیں گے، بھینس کے آگے رکھیں گے، فوٹو کھینچیں گے، سوشل میڈیا پہ ڈالیں گے. پھر ان کو پدم بھوشن چاہیے، کوئی ایوارڈ لینا چاہتے ہیں. مطلب شو بیس سے زیادہ لوگوں کی ہمدردی ہونی چاہیے تھی. یہاں لوگوں نے وہی پلے کیا. اور میں یہی کہوں گا کہ جو فیملیز کا ابھی میٹر آف انویسٹیگیشن ہے، جو ہیومن لاس ہوا، ہیومن ٹریجڈی ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا، اس کی پروب جو ہے وہ جلد از جلد سامنے آنی چاہیے جو بھی ہے. اور ان لوگوں کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے جن کا فائنینشیل لاس ہوا ہے. میں تھوڑے دنوں میں ہوم منسٹر صاحب سے میں نے ٹائم مانگا ہے، ملوں گا، میں ان سے بھی بات کروں گا اور ہم کوشش کریں گے کہ ان لوگوں کو پراپر کمپنسیٹ کیا جائے. لیکن ہم تو کریں گے، بٹ اٹ از ناٹ اوور جاب. یہ رسپانسبلٹی کنسرن لوکل ایم ایل اے کی ہے، جو نظر نہیں آتے، لوگوں کے بیچ میں نہیں ہوتے، جو لوگوں کے درد کو نہیں سمجھتے.